چین اور پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین انسداد دہشت گردی کی صلاحیت بڑھانے کے لیے پاکستان کی مدد کرے گا۔ پاکستان اور چین مل کر پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ پاک چین وزیراعظم کی ملاقات میں جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق کیا گیا۔ 5 نئے کوریڈورز سی پیک 2 تیز کرنے پر اتفاق۔ گوادر پورٹ جلد آپریشنل کرنے پر زور۔ کراکرم ہائی وے اور ریلوے پروجیکٹ مین لائنز 1 لائنز ری الائنمنٹ پر بھی اتفاق۔ بیجنگ میں وزیراعظم کی چینی ہم منصب سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل تھے۔ وزیر شہباز شریف نے کہا کہ چین کے ترقیاتی ماڈل سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ کے عالمی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن پلان پر دستخط اہم سنگ میل ہے۔ ملاقات آئندہ سال سفارتی تعلقات کی 75 سالگرہ پر شاندار طریقے سے منانے پر اتفاق۔ دونوں وزیراعظم کی معاہدوں کی تقریب میں بھی شرکت۔ بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک سے پاکستانی زراعت صنعت بحال ہوئی۔ آج ہم سی پیک 2 لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کرنے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان میں چینی بہن بھائیوں کی سیکورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ مفاہمت کی یادداشتوں پر آمد درآمد دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کے لیے لانگ مارچ ہوگا۔ دونوں ممالک کی کمپنیز کے درمیان 1.5 ارب کی شراکت داری کے معاہدے اور 7 ارب ڈالر کی مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری۔ چناب میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ سینکڑوں دیہات زیر آب۔ 38 لاکھ افراد متاثر۔ 13 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ ہیڈ سدھنائی اور گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان شہر میں سیلابی صورتحال سنگین۔ ہیڈ محمد والا پر انتظامیہ کی جانب سے پولیس نفری بھی بڑھا دی گئی۔ پانی بریچنگ پوائنٹ سے 3 کلومیٹر تک آگے آ گیا۔ ہیڈ خان کی ہیڈ قادرآباد چنیوٹ برج پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ملتان روڈ پر رنگو نہر میں 2 مقامات پر شگاف پڑ گئے۔ درجنوں آبادیاں زیر آب۔ سدھنائی کے مقام پر راوی کا سیلابی ریلا شامل ہونے سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کی قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ جلال پور بھٹیا میں کئی دیہات متاثر۔ ہیڈ بلاکی کے مقام پر پل ٹریفک کے لیے بند۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے 25 موضوع جات کی 200 بستیاں زیر آب۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانے وال میں پریشان کن صورتحال۔ خانے وال میں سیلاب سے 2 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ ہزاروں گھر 1 لاکھ سے زائد رقبہ پر کھڑی فصلیں زیر آب۔ سینکڑوں گھر زمین بوس ہو گئے۔ گجرات میں قیامت خیز بارش۔ 577 ملی میٹر بارش سے شہر پانی میں ڈوب گیا۔ اربن فلڈنگ، گھر، فصلیں، دکانیں، بازار سب پانی کے نظر۔ برساتی نالے بکھرنے سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ فصلیں تباہ۔ شہری علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بارش کا پانی داخل۔ قیدیوں کو لاہور اور گوجرانوالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ضلع بھر کے تعلیمی ادارے بند۔ پانی کی نکاسی کے لیے گوجرانوالہ سے بھی مشنری اور گاڑیاں بھجوا دی گئیں۔ جلال پور جٹا میں 2 منزلہ خالی عمارت گر گئی۔ کمشنر گوجرانوالہ نے بتایا کہ مدینہ سیدہ کے قریب حفاظتی بند باندھ کر پانی کو برساتی نالے میں بڑھا جا رہا۔ پانی کی نکاسی کے لیے گوجرانوالہ سے بھی مشنری اور گاڑیاں بھجوائی گئی ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت پارلیمانی ایکٹ کے تحت 5 سال ہوئی، اسے توسیع نہیں کہہ سکتے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت کو بلا وجہ موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی اب مدت 5 سال کے لیے ہے اور یہ 2027 میں ختم ہوگی، جس کے بعد پھر ایکسٹینشن کا سوال اٹھے گا، جس پر اس وقت کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ 9 مئی، 24 اور 26 نومبر کو سول نافرمانی کی کوشش کی گئی۔ مارکہ حق پر بھی اس طرح کی سازش رچائی گئی، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی حفاظت اور سالمیت کے لیے سیاسی جماعت ہو یا پھر کوئی دھڑا، اسے پوری طاقت سے کچلنا ہوگا۔ پاکستان میں آئینی حکومت نہیں، آمریت نافذ ہے۔ جسٹس اطہر منلہ نے بھی آج ہائبرڈ نظام کی سنگینی بیان کی۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی اے بی این کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو۔ کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات صرف دکھاوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کا نظام عدل، آئین اور جمہوریت سے متعلق موقف واضح ہے۔ کچھ ججز عدالتی آزادی اور عوامی حقوق کے لیے سرگرم ہیں۔ احتجاجی پلان کے تحت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زیادہ موبلائزیشن ہو رہی ہے۔ پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں پر کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ ستمبر کے جلسوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی اہم اعلان کریں گے۔
चीन ने सी पैक के तहत पाकिस्तान में $35 अरब की सरमायाकारी की। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, लोहे से मजबूत और शहद से मीठी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की माशियत दुरुस्त समत में गामजन है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की आकाश है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सी पैक के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। सी पैक की बदौलत ही ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से सी पैक के अलावा ऑरेंज टाइन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। पाकिस्तान IT, मसनूई जहानत और कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख्वाहां है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन चीन के सरमाकारों के लिए पुरकशिश मौके फराहम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम, पाकिस्तानी सफीर, सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, NA 104 फैसलाबाद, जबकि PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात मौखिर। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैलाब की वजह से पोलिंग स्टाफ की दस्तियाबी मुमकिन नहीं। मवासलाती निज़ाम, सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल और पोलिंग स्टेशन शदीद मुतासर हो चुके हैं। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे रिलीफ और बचाव के कामों में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामात यकीनी बनाना मुमकिन नहीं। जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे, ज़िमनी इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। मरकज़ अफगानिस्तान का शहर जलालाबाद के करीब था। ज़लज़ले के झटके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी महसूस किए गए। आवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। फौरी तौर पर किसी जानी माली नुकसान की इतला नहीं। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार अलीमा खान के बेटे शारिस को रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने शारिस को कोट लखपत जेल से रिहा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शारिस की जिना हाउस हमला केस में जमानत मंजूर की थी। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तो शाहाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। बानी और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से गवाहान पर जीरा मुतवक्के। और 3 मुल्क की सीरीज पाकिस्तान ने UAE को 31 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 172 रन के ताक़ुब में UAE टीम 7 विकेटों पर 140 रन बना सकी। अली शाह के 68 रन। ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। फरहान 16, साइम अयूब 11 और कप्तान सलमान आगा 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान की उम्दा बैटिंग 77 रन की इनिंग खेली।